کریں گے اور بھلی بات سے روکیں گے۔ صحابہ کرام تعجب سے فرمانے لگے اللہ کے رسول ایسا زمانہ ہے نا؟ ہاں آئے گا ایسا زمانہ، وہ زمانہ یہی ہے۔ دبئی کے اندر ایک شخص کہنے لگا ایک کو کہ داڑھی کیوں رکھی ہے، داڑھی کٹوا لو گے۔ دبئی میں داڑھی رکھنے کا رواج ہے نہیں، بہت کم نظر آتے داڑھی والے، حتیٰ کہ ائمہ بھی بیچارے داڑھی نہیں ہوتی ان کو۔ ہمارے اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اتنی آزادی دی ہے، اتنا بہترین یہ کام دیا ہے کہ ہم اس کو مقصد بنا دیں گے تو کامیابی کی چوٹی تک پہنچیں گے۔ اللہ نے آزادی دی ہے اس کا، اگر ہم نہیں کریں گے اس کو پابند استقامت کے ساتھ مقصد زندگی نہیں بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کھڑا کریں گے پہلے کہ جہاں پر پابندی ہے اور پھر یہ لوگ کام کر رہے ہیں پابندی کے باوجود۔ عمومی گشت میں صرف 2 ساتھی ہم لوگ جاتے تھے، پہلا دن ہمارا عیون میں تھا تو گشت میں بولے 2 ساتھی صرف جائیں گے، 2 ساتھی، اور ان کا ابھی جون جولائی کے اندر مالے میں چنتا ہے۔ وہ مدراس کے تھے، ابوبکر صدیق نام، عمر فاروق مسجد کے بھی تھے، اور جب وہاں ہم لوگ گئے سب سے پہلا مکان ہم لوگ کا وہی تھا۔ لوگوں کا مالے کا ہم لوگ تو لگا کے آئے جون جولائی میں، اس کے ساتھ 10 دن لے گئے، وہ بھی ساتھ نہیں چلنا، آگے پیچھے چلنا ہے، وہ آگے 10 قدم پیچھے میں چل رہا تھا، اور جانے کے بعد ایک دم آہستہ سے آپ باہر ڈھونڈو، اندر جا کر اجازت لے کر آئے کہ جماعت کے ساتھی کو لے کر آؤ، اجازت ملی، پھر اندر گھر میں کمرے میں جا کر بات کرتے، باہر بلا کر نہیں، کہ 4-5 لوگوں کا جمع ہونا بھی ممنوع ہے وہاں پر، دفعہ 144 جس کو کہتے ہیں۔ اگر دیکھ لیں کوئی خبر پہنچا دی تو ڈائریکٹ گھر پہنچا دیں گے، کوئی سنوائی بھی نہیں ہوتی کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، ایسا مت کرنا، ایسا کچھ نہیں، ڈائریکٹ اٹھائیں گے جہاں کے وہاں پہنچا دیں گے، اور بلیک لسٹ میں نام دوبارہ یہاں نہیں آ سکتے۔ اتنی سختی وہ لوگ کام کرتے ہیں، ہمارے سختی ہے ایسی، پھر بھی ہمارے اندر خود ہم دیکھیں کتنی کمزوری ہے، ہمارے اپنی بستی کا حال دیکھیے، اپنی جہاں ہم رہتے ہیں آس پاس میں، جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے اس کے اطراف میں کتنی بے دینی ہے، یہ کیسے دور ہوگی؟ بغیر اللہ تعالیٰ کے راستے کے نقل و حرکت کے دور نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو فکر آئے گا، فکر آئے گی امت کی، غم آئے گا، غم کھانے والے ہم بنیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے آئے گی تو کچھ فکر آئے گی ہمارے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر امت کے بارے میں کیا تھی؟ پچھلے ہفتے بتایا گیا، آپ دعوت کے لیے جاتے تھے تو آپ کے چہرے پر تھوکا جاتا، آپ کے چہرے پر مٹی ڈالی جاتی اور آپ کو برا بھلا کہا جاتا، کیا گزرتے ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ابو جہل پیچھے پیچھے اور کہہ رہا ہے کہ اس کی بات میں سننا ہے، جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ آپ کا سگا چچا پیچھے پیچھے ایسے کہتے ہوئے جاتا، کیا گزرتے ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اس زمانے میں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں دنیا میں استقبال ہوتا ہے نا، دعوتیں کی جاتی ہیں اور اچھی اچھی گاڑیاں لائی جاتی ہیں دکھانے کے لیے۔ قطر میں ہم لوگ 3 مہینہ تھے، 3 مہینے تک تینوں ٹائم دعوت تھی، اور جب ہم ان کے پاس جب کھانے ادھر ادھر ہلکے سے لے کر آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے لڑ کر آپ کی دعوت لی ہے، ہلکے والوں سے لڑ کر ہمیں دعوت کرنے دو، لڑ کر آپ کی جماعت ہم نے اپنے پاس لی ہے، دوسرے سال کی جماعت ہے، متاثر ہو جاتے تھے اس کی وجہ سے۔ کتنا استقبال ہوتا ہے، کہاں سے وہ حقیقت ہمارے اندر آئے گی، کیسے فکر پیدا ہوگی؟ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ رہ گئی کہ بھلی بات سے روکا جائے گا اور بری بات کا حکم ہوگا، تو وہاں پر آواز لگتی ہے گناہوں کی، دبئی میں سب کو معلوم ہے، 100 درہم 50 درہم سے آواز لگتی، گناہوں کی دعوت دی جاتی، آؤ ہمارے پاس، یہ زمانہ ہے، گناہوں کی دعوت دی جائے گی اور بھلی بات سے روکا جائے گا، داڑھی مڈانے کے لیے کہا جائے گا، استقبال کا زمانہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے گھرانے کو ہم دیکھیں کہ کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اس امت کے لیے، لیکن آج تک ہم آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے، جیسے ایسے لگتا ہے۔ پچھلے ہفتے والد صاحب بولنے لگے نا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے زندگی بھر کی قسم کھا لی ہے، عصر سے لے کے اشراق تک مرکز میں آنے کی، یعنی پابندی سے ہمیں آنا چاہیے عصر سے لے اشراق تک، ہے نا، اس کے اندر کوئی مغرب سے کوئی عشاء کے بعد یا پھر کوئی وہ قیام کے اندر نہیں ہے، آدھا مجھ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، اگر ہم نے قدر نہیں کی اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لیں گے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے اعمال کی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ ایسا بے نیاز ہے اگر وہ چاہے تو اپنے خلیل کے والد کو ایمان سے محروم کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تعالیٰ کے، ان کے والد کو اللہ نے ایمان سے محروم کر دیا، یہ اللہ کی بے نیازی ہے،
اللہ تعالیٰ ایسا بے نیاز ہے، اگر وہ چاہے تو نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹوں کو ایمان سے محروم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ایسا بے نیاز ہے، اگر وہ چاہے تو اپنے حبیب کے چچا کو ایمان سے محروم کر دے۔ آپ نے کتنی کوشش کی موت کے وقت میں، ابو طالب ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لو میں قیامت کے دن سفارش کر دوں گا تمہاری، بغیر ایمان کی دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے کتنا احسان ہمارے اوپر کیا ہے، ایمان عطا فرمایا، اتنی بہترین سادی اور آسانی والی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ محنت عطا فرمائی ہے۔ تو جو بات ہمیں کہی جائے یہاں سے نظام الدین سے، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی ہم کوشش کریں۔ مشغولی ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کاروبار لگا ہوا ہے، اور بیوی بچے ہیں، نفس و شیطان اور ماحول کے سب کے ساتھ ہیں۔ اسی کے اندر رہ کر ہمیں ان تمام چیزوں کو ہدایت کے مطابق کام کرنا ہے، تبھی آگے بڑھیں گے۔ یہی تو امتحان ہے، یہ سب چیزیں ہٹا دی جائے تو کوئی حاصل سے اشراق زندگی بنا ہے تو کوئی کمال نہیں کیا اس نے، کوئی مشغولی نہیں ہے اس کے پاس۔ مشغولی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، آگے پیچھے کر کے، ورنہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آئے، کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ کسی ازواج مطہرات کے مکان میں بھیجا، کھانا لے کر آؤ۔ تو وہ پورا 10 کے 10 9 جو بھی تھے سب کے گھر میں گئے، کسی کے پاس کھانا نہیں تھا تو کھلا سکے، واپس آ گئے، فرمایا کہ فاطمہ کے پاس جاؤ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو حجرہ تھا وہ ازواج مطہرات کے حجرے کے بیچ میں ہی تھا، مسجد نبوی کے بائیں جانب۔ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کا مکان اس کے بازو میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تھا، اور پھر باقی ازواج مطہرات کا آگے پیچھے اس طرح ان کے پاس بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب کے مہمان کو کچھ دے دوں میں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے ایسا کرو، اللہ میرے ابا نے بھیجا ہے تو خالی جانا مناسب نہیں ہے۔ میرا دوپٹہ نکالا اور دے دیا اور کہا کہ شمعون یہودی کے پاس جاؤ اور اس سے کہنا کہ تھوڑا سا جو دے دو آٹا، اللہ کے نبی کے کچھ مہمان آئے ہیں اور ان کے لیے روٹی بنا کر دینا چاہتی ہوں، اور یہ دوپٹہ گروی رکھ لو، جب میرے پاس آئے گا واپس کر دوں گی، لے لینا۔ اب یہ جیسے ہی گئے وہ صحابی شمعون یہودی کے پاس، کہا کہ یہ دوپٹہ اللہ کے نبی کی بیٹی کا ہے، اس کو گروی رکھ لو اور کچھ تھوڑا سا آٹا دے دو، اللہ کے حبیب کے یہاں کچھ مہمان ہیں ان کو روٹی بنا کر دینا ہے، ان کو کھلانا ہے۔ شمعون نے کہا کہ لے جاؤ، یہ دوپٹہ بھی لے جاؤ اور میں آٹا دے تو وہ بھی لے کر جاؤ، اور شمعون کے اسلام لانے کی خوشخبری بھی لے کر جاؤ کہ میں نے پڑھا ہے اپنی اگلی کتابوں کے اندر تورات انجیل میں کہ نبی کا گھرانہ ایسا ہوگا جو اپنے گھرانے کو اجاڑ کر دوسرے کے گھرانے کو آباد کریں گے۔ کہ ہمارے نبی کے گھرانہ ہے، کچھ نہیں ہے کہیں بھی کھلانے کے لیے مہمان کو، اور آج تک ہمارے اس مجمع میں پوری مالکوں میں کوئی ایسا غریب نہیں ہوگا جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، خود کے لیے ہے نہیں، مہمان کو بھی کھلا نہیں سکتے۔ تو یہودی اسلام میں داخل ہو گئے کہ ہمارے نبی کا گھرانہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، ایسے غم اٹھائے ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صفت بیان کی، حریص علی المؤمنین، یہ ایمان والوں پر حریص ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرا ہر امتی جنت میں جانے والا بنے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے اور گمراہی سے نکل کر ہدایت پر آ جائے، بس آپ کی یہ دلی خواہش تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ حالانکہ اس سے زیادہ سب کیسی تکلیفیں دی گئی انبیاء کرام کو، 70,000 کو تو قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی، اس لیے جب کوئی ایمان نہیں لاتا تھا، انکار کر دیتا تھا تو آپ کو بہت سخت تکلیف ہوتی تھی، دل کی تکلیف ہوتی تھی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں آپ کے دل کی تنگی کو، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس کی وجہ سے، جو کہتے ہیں نا اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ اور یہ حریص صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے تو ہے خاص طور پر، لیکن یہ حرص جو ہے یہ مشرکین اور کافرین کے لیے بھی ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے حریص علی المؤمنین، یہ خاص طور پر ہے، اور عام طور پر ہر کافر اور ہر مشرک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر تھی کہ وہ جنت میں جانے والا بنے۔ اس لیے اس مبارک محنت کو اپنا مقصد زندگی بنانا ہے۔
جو مقصد زندگی بنا لے گا دنیا اور آخرت کے تمام مسائل اس کے حل ہو جائیں گے. اس لیے کہ اس محنت میں لگنے کی وجہ سے آدمی سب کچھ سیکھ لیتا ہے. ایمان بھی سیکھے گا, دین پر چلنا بھی سیکھے گا, اس کے دین کے 5 شعبوں کے اندر پانی پہنچے گا اور یہ ترقی کرے گا, آگے بڑھے گا. اور ایمان والا آگے بڑھتا ہے, پیچھے نہیں ہٹتا. انہیں لیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کی جو سطح ہوتی ہے وہ آگے بڑھے گی یا کم ہوگی, ایک سطح پر دین قائم کبھی نہیں رہتا. جیسے مثال دے کر انہوں نے فرمایا کہ جیسے پودا ہوتا ہے, ایک پودا ہے, اس کو پانی ملے, آب ہوا موافق ہو تو یہ ترقی کرے گا, سرسبز و شاداب ہوگا. اور اگر اس کو پانی نہ ملے اور موسم ناموافق ہو جائے تو یہ ایسا نہیں کہ سبز و شاداب کو رکا رہے گا وہاں کے, وہ مرجھانا شروع ہو جائے گا اور مرجھا کر ختم ہو جائے گا, ایک سطح پر قائم نہیں رہے گا. اسی طریقے سے دین بھی ایک سطح پر قائم نہیں رہتا. محنت کریں گے, محنت کرتے رہیں گے, اپنے آپ کو اس کے اندر لگائے رکھیں گے اس مبارک محنت کے اندر, تو ترقی کرتے رہیں گے. اور اگر اس محنت کے اپنے آپ کو پیچھے کر دیں گے تو ایسا نہیں کہ دین پر باقی رہیں گے, جو سطح پر اس سے نیچے آ جائیں گے. اور اتنا نیچے جائیں گے, فرائض بھی چھوٹیں گے تو احساس نہیں ہوگا, نوافل اور سنتیں تو دور کی بات ہے. ایمانیات کے اعتبار سے اپنا ہم جائزہ لیں, عبادات کے اعتبار سے اپنا جائزہ لیں کہ نمازوں کے اعتبار سے میری نماز کتنی قوی ہے. دعوت کی مبارک محنت اللہ نے دی ہے. موریتانیہ میں, مراکش میں, اسی طرح قطر میں, دبئی میں, چاروں ملک میں جتنے بھی لوگ دعوت کی مبارک محنت میں لگے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ مجاہدے اور قربانی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں, مجاہدے اختیار کرتے ہیں, اپنے آپ کو تھکاتے ہیں. انہوں نے سمجھا ہے, اس کو کر رہے ہیں بیچارے, پابندیوں کے باوجود بھی کرتے ہیں. اور جو دعوت کی محنت کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ ترقی کر رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے. مراکش میں مسجدوں میں کام نہیں ہے, گھروں میں کام ہے الحمدللہ, لیکن وہاں پر مستورات کا کام بہت اچھا ہے. اثر کے بعد تفصیل بتائی حافظ شعیب صاحب نے مستورات کے کام کی. ابھی زور دے رہے ہمارے بڑے بھی مستورات کے کام کے اعتبار سے آگے بڑھنا ہے. بہت کمزوری ہمارے یہاں مزدوری کے اندر بھی بات آئی ہے نا, مستورات کے اعتبار سے اس کے قواعد کو بتایا کس طریقے سے پورا. تو مستورات کے الحمدللہ کام اچھا ہے وہاں پر. تو گھروں کی تعلیم کی برکت ہے وہاں پر. ایک جگہ ہم ملاقات کے لیے گئے کھانا کھانے کے لیے, تو راستے میں جب گھر سے باہر کچھ بچیاں کھیل رہی تھی, اس میں سے ایک لڑکی کو بلایا, 5 سال کی بچی تھی, ان کی پوتی تھی جنہوں نے دعوت دی. کہا کہ آیت الکرسی سنا, اس نے آیت الکرسی سنائی. اس کے بعد اس سے پوچھا این تخرجی, کہ تو کہاں جائے گی, کہاں نکلے گی. اس نے کہا اخرج فی سبیل اللہ. 5 سال کی بچی کیا کہہ رہی ہے, میں اللہ کے راستے میں جاؤں گی. جذبہ, یہ گھر کی تعلیم کی برکت ہے. اور ہم میں سے ہر ایک جائزہ لے لیں کہ ہمارے گھر کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ, پابندی کے ساتھ ہوتی ہے کہ نہیں. ایک دم انتہا درجے کی کمزوری, اللہ ماشاء اللہ ہوں گے 5 اعمال کے ساتھ جو بتایا جا رہا ہے, قرآن حدیث سے ثابت ہے سب. تو ہماری جو بصیرت اور انشراح جو ہونا چاہیے اس کے اندر کمزوری ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, انشراح ہونا چاہیے اس کام کے اندر, کام کرنے والوں کو, کہ یہ وہی کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور صحابہ کرام نے کیا ہے, ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے. یہ وہی محنت ہے بعینہ, اس کا یقین دل میں ہونا چاہیے. یہ یقین دل کے اندر آئے گا تو پھر شرح صدر حاصل ہوگا, انشراح ہوگا اس کام کے لیے. پھر اس کام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا, جھونک دینا اور کھپانا اور لگانا سب آسان ہو جائے گا. مفتی یعقوب صاحب فرمانے لگے سب سے پہلی بات ایک مرتبہ ہدایات میں جانے سے پہلے کہ اس کام کا انشراح سب سے پہلی بات ہونا چاہیے دلوں کے اندر. یعنی وہی کام ہے. جہاد کی جو آیتیں ہیں اس آیتوں کا اس کے اوپر بولنا کوئی غلط نہیں ہے, اس لیے کہ جہاد کے معنی قتال کے ہیں اور قتال کے معنی خون بہانا نہیں ہے. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی میں, اپنے فتاوی میں لکھا, ان سے سوال کیا تھا کسی نے, تو انہوں نے جواب میں لکھا ہے کہ قتال کے معنی خون بہانا نہیں ہے. قتال کے معنی اصلاً دعوت الی اللہ ہے, اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانا, یہ قتال کا مقصد ہے. خون بہانا تو آخری درجے کی بات ہے. اسی لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جرجہ کو دعوت دی میدان قتال کے اندر, اور اسلام قبول کر لیا اس نے. اگر مقصد خون بہانا ہوتا تو قتل کر دیتے. اس لیے دعوت کی اس مبارک محنت کو اپنا مقصد زندگی بنانا ہے. ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں, خود کا اور اپنی مسجد کا بھی, اور اپنے مسجد کے اطراف میں جتنے بھی رہنے والے ہیں ان کا بھی. ان کی بے دینی ہم دیکھیں, کتنی بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے, ہم اس کی فضیلت بیان کریں,
بہت سارے ہمارے ایسے بھی ہوتے ہیں کارخانہ چلانے والے بیچارے مزدور جو روزہ نہیں رکھتے. روزہ رکھنا فرض ہے. آپ نیت کرو روزہ رکھو اہتمام سے, پکی نیت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. کارخانہ چلا کے بھی آپ اچھی طرح روزہ رکھ سکتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھنا ہے کہ 3 دن گزر جاتا تھا, کھانا نہیں ملتا تھا. 3 مہینے گزر گئے, 2 مہینے, 3 4 گزر جاتا تھا. آپ کے یہاں چولہا نہیں جلتا تھا, کھجور اور پانی پر گزر ہوتا تھا. تو 2 مہینے ایسا گزر جا رہا ہے ان کا. تو ہمارا ایک دن سحری کھا کے گزر نہیں سکتا کام کے ساتھ. ہم سے زیادہ کام کرنے والے صحابہ کرام تھے. ہم کیا کام کرتے ہیں؟ ہم سے زیادہ محنت کرنے والے صحابہ کرام تھے. اس لیے ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں, جس سطح کے اندر جو ہے اس سطح سے آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول آپ پہنچائیے. بلغ کے معنی پہنچانا نہیں بلکہ بار بار پہنچانا, ایک مرتبہ نہیں بار بار پہنچانا. بار بار اپنے ایمان والوں کے پاس جانا, ملاقاتیں کرنا, اپنے یعنی مسجد کے اطراف میں جتنے بھی رہنے والوں کے پاس جا کر اپنی نیت کے ساتھ کہ میرا ایمان مضبوط ہو اور میں کامل دین کو سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بن جاؤں. اس کے بڑے بڑے فوائد بیان کیے ہیں. ایمان والوں کے پاس جا کر اس کی زیارت کرنا, اس کی ملاقات کرنا, اس کی عیادت کے لیے جانا, اس کے فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں. اور ملاقات کر کے اس نیت سے کہ میرا ایمان کمزور ہے, قوی ہو جائے, میرا ایمان بگڑا ہوا بدل جائے صحیح ایمان سے, اس نیت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور ہماری تھوڑی سی قربانی اور اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دیں گے. اسی لیے اس راستے میں نکلنے کی اور اس راستے میں چلنے کی جتنے فضائل ہیں دوسرے کسی عمل پر نہیں ہیں. من راح روحۃ فی سبیل اللہ, ایک شام اللہ کے راستے میں نکلے, ایک شام سے کان لہ بمثل ما اصابہ من الغبار مسکا یوم القیامہ. تو ایک شام نکلنے کی وجہ سے اس کے بدن پر جو دھول لگے گا, گرد غبار آئے گا, اس کے برابر اللہ تعالیٰ قیامت میں مشق عطا فرمائیں گے. دھول لگنے پر اللہ کے راستے میں نکلنے والے کی مثال, اور اللہ کے راستے میں کون جہاد کرنے والا مجاہد ہے اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. مثل المجاہد فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے مجاہد کی مثال. واللہ یعلم بمن یجاہد فی سبیلہ, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کر رہا ہے, کیا جہاد کر رہا ہے. جہاد کرنا صرف ابھی جیسے کہا گیا قتال نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات اور طریقوں پر ڈال دینا, یہ مجاہدہ ہے, یہ جہاد ہے. اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس کو چھوڑ دینا, یہ ہجرت ہے. والمہاجر ما نہى اللہ عنہ, جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے رک جائے, یہ مہاجر ہے. تو روزہ رکھنے والا یعنی رات بھر عبادت کرنے والا اور سجدہ کرنے والا, رکوع کرنے والا, اللہ تعالیٰ کے خوف سے عاجزی کرنے والا, اس کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے جو روزہ رکھنے والا ہے, رات بھر عبادت کرنے والا ہے, اللہ کے خوف سے خشوع عاجزی کرنے والا ہے, سجدہ کرنے والا, رکوع کرنے والا ہے. ایک صحابی آپ کے پاس فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا چاہتا ہوں, اپنا مال خرچ کر کے میں مجاہد کے ثواب حاصل کر لوں گا جو اللہ کے راستے میں گیا جہاد کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنا مال ہے آپ کے پاس؟ کہا کہ 6,000 درہم یا دینار. آپ نے فرمایا کہ ان 6,000 درہم یا دینار کو اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے اعمال میں لگا دو گے تب بھی آپ اس اللہ کے راستے میں گئے ہوئے مجاہد کے نیت کے ثواب تک بھی نہیں پہنچ سکتے. بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے کہ اس راستے کو مقصد بنانا ہے, اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے ایمانیات کے اعتبار سے اور عبادات کے اعتبار سے, اخلاقیات کے اعتبار سے, معاشرت اور معاملات کے اعتبار سے, کہ معاملات کی صفائی اور معمولات کی پابندی ترقی کا ذریعہ ہے. ہر شخص کہیں سے کہ کسی نہ کسی معاملے میں پھنسا رہتا ہے. کسی کا قرض باقی, کسی سے لینا باقی ہے, کسی کا پیسہ پھنس گیا. یہ سب گڑبڑ, اس کو صحیح کرنا, معاملات کی صفائی اور معمولات کی پابندی جو ہمیں بتائی جاتی ہے, مقام کے اعتبار سے, بیرون کے اعتبار سے, یعنی جتنے بھی اعمال ہیں یہ عبادت کے اعتبار سے اور خروجوں کے اعتبار سے بھی, اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعتبار سے اس کی پابندی کرنا, یہ ترقی کا ذریعہ آدمی ترقی کرے گا.
ہر اعتبار سے اس کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں گے. پھر یہ شیطانی وساوس سے اور نفس و شیطان کے شر سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. یہ سب سے بڑا یعنی جنت میں جانے کے لیے 3 بڑے بڑے بریکر ہیں. یہ نفس و شیطان اور ماحول کی گندگی بیچ میں اس کے اوپر سے چڑھ کر جانا ہے ہمیں. اور اس کے اوپر چڑھ کر وہی جائے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا, اور جس سے اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں آئے گا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا. اور ذکر کرنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا ہے. وہ ذاکر ہے 24 گھنٹے کے اعتبار سے زندگی سے گزرے تو وہ ذاکر ہے. اور جو ذاکر بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں آئے گا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آئے گا وہ نفس کا اور شیطان کا اور ماحول کی گندگی کا آسانی سے مقابلہ کر لے گا. اور جو اس کا مقابلہ کر لے گا وہ یہ تینوں بریکر سے پار ہو گیا اور جنت تک اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کر کے وہاں تک پہنچ جائے. اسی لیے ہمیں ہر اعتبار سے آگے بڑھنا ہے کہ جو بیچارے اتنا زیادہ محنت کرنے والے, مراکش کے اندر کچھ کام تو مسجد کے اندر ہوتا نہیں, گھروں کے اندر ہوتا ہے, تو وہاں پر اہتمام سے ہم کو لے جاتے تھے, لیکن اہتمام سے آتے تھے اور گاڑی پر بٹھا کر لے جاتے, سب جگہ تقسیم ہو جاتے تھے ساتھ ہی گشت الگ الگ کرنے کے لیے. اور ہم کو ہی لگاتے تھے گشت کی بات بھی آپ کو کرنا ہے, متکلم بھی بن کے جانا ہے, اور عمومی بات بھی آپ کو کرنا ہے, وہ بھی عربی زبان میں کرنا ہے. اردو بولتے نہیں آتی صحیح طریقے سے, عربی زبان میں. اللہ کا احسان ہے عربی اللہ تعالیٰ کی ایک مدد ہوتی ہے. جب آدمی کسی بھی کام کے لیے آگے بڑھتا ہے, چاہے وہ زبان ہماری نہ ہو, تھوڑا بہت سیکھا تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ جاری کر دیتے زبان پر, عربی زبان ان کی توجہ ہوتی ہے. کتنی بھی کیسے بھی آپ عربی بولو, آگے پیچھے الٹا سیدھا مذکر مؤنث, ان کے چہرے پر شکن بھی نہیں آتی, مسکرانا اور ہنسنا تو دور کی بات ہے. وہ بہت کوشش کرتے ہیں بات کے سمجھنے کی کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. غلطی نہیں, کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن قرآن و حدیث میں غلطیاں تو فوراً ٹوکتے ہیں اس کو ایک ساتھ. موریتانیہ میں جب ہم لوگ اگر نماز میں کسی کوئی غلطی آ جائے تو پورا آئینی 20-25 لوگ ایک ساتھ لقمہ دیتے ہیں. حافظ و قرآن کی تعداد بہت زیادہ ہے وہاں, لیکن باقی کسی بھی غلطی وہ برداشت کر لیتے, بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہمارے یہاں کوئی اردو بھی بول رہا ہو, غلطی اگر ہو جائے اس سے تو ایک بے اختیار ہنسی بھی آ جاتی, حالانکہ ہنسنے نہیں چاہیے. آپ اس جگہ اگر بات کر کے بتاؤ 5 منٹ جہاں سے وہ بات کر رہا ہے نا. ہمت کی ضرورت ہوتی ہے, جرات کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی نکل جاتی ہیں جو غلط نکل جاتی, جو نہیں بولنا چاہیے. آج بھی جوش میں بول دیتا, تو باتوں کو غور سے سنتے تھے, عربی زبان میں کرواتے تھے. بس وہ متاثر ہو جاتے تھے کہ سال کی جماعت ہے, دوسرے سال کی. قطر میں ایک ملاقات میں گئے ہم ایک جگہ, تو میں خود تھا اس ملاقات کے اندر. تو مقامی لوگ نے کہا کہ یہ 1 سال کی جماعت میں نکلے ہوئے ہیں. تو فوراً اس نے پوچھا اعلیٰ طول کہ یہ پورا مسلسل 1 سال تک جماعت میں رہیں گے, گھر نہیں جائیں گے بیچ میں. پھر ایک دوسری ملاقات میں گیا, انہوں نے ان کو جب کہا کہ یہ سال کی جماعت ہے تو کہنے لگے کہ یہ گردن پہ ہاتھ ڈال کر ایسے لگا کر, جب ہم کو 40 دن کے لیے کہا جاتا ہے تو ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے, ہمارے لیے 40 دن نکلنا مشکل ہو جاتا. اب 1 سال کی جماعت میں نکلے. مفتی یعقوب صاحب جب آئے تھے قطر میں تو ہم نے ان کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ تو بہت متاثر ہو رہے سب, خاص طور سے عرب جو علماء ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے. تو مفتی یعقوب صاحب نے فرمایا کہ جن کے سامنے سیرت ہوگی وہ یقیناً متاثر ہوں گے. عرب علماء یہ کہتے تھے کہ اصل یہی کام ہے, یہی ہونا چاہیے. کہ ان کو کہتے تھے کہ ہم سال کی جماعت میں, یہ جماعت سال کی ہے, تو کہتے تھے واقعی میں یہی کام اور یہی ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے پورے عالم کے اندر دین پھیلے گا اور زندگیوں کے اندر بھی دین آئے گا. اس کے بغیر کوئی راستہ ہے ہی نہیں زندگی میں دین لانے کا, ایمان کی مضبوطی کا. اور ہم جو چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیابی جتنی بھی ہیں وہ سب کے سب اس راستے سے ہی آئے گی, اس کے بغیر نہیں آ سکتی. اس لیے یہ یقین ہونا چاہیے کہ دعوت کی مبارک محنت کے اندر سوئی سے لے کے جنت میں جانے تک جتنے مسائل ہیں سب حل ہوں گے میرے. تو اس سے استقامت پیدا ہوگی دعوت کی محنت میں. پیدائش سے لے کے موت تک جتنی بھی چیزیں ہیں ضرورت کے اعتبار سے, اور جتنی انسان کو حاجت ہوتی ہے, جائز حاجات اور تمنا, یہ سب پوری ہوں گی اس محنت کے ذریعے سے. لیکن ہم سمجھنے کے اعتبار سے تو ہم سمجھ لیتے ہیں, کچھ بات سن کر احساس بھی پیدا ہو جاتا, آگے بڑھنے کی نیت بھی ہوتی ہے, لیکن ماحول سے نکلنے کے بعد پھر وہی کمزوری آ جاتی. اس کے لیے کرنا پڑے گا کہ یہاں سے نکلتے ہی فوراً جا کر کام میں لگ جانا. کام میں نہیں لگے تو کمزوری آ جائے گی,
اور جو باتیں کہی گئی ہے اس کا آپس میں مذاکرہ ہو، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں سامنے ہو، صحابہ کرام کی قربانیاں سامنے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور جو انعامات اور وعدے اللہ کی طرف بیان کیے گئے ہیں وہ سب سامنے ہونا چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے آدمی بڑھتے رہے گا، پھر کمزوری نہیں آئے گی۔ کمزوری جیسے ہی آنے لگے فوراً یہ تمام چیزیں سوچ لینا ہے، آگے آدمی بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے آگے بڑھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے دبئی کے اندر، قطر کے اندر، کیونکہ وہاں پر تو بادشاہ لوگ سب پورے لگے ہوئے ہیں، خاندان میں پورا دعوت کی مبارک محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ شاہ فہد جو ہے دوبارہ ہماری ملاقات ہوئی اس مرتبہ، 2019 میں ملاقات ہوئی تھی اور ابھی بھی ہوئی۔ تو وہ کہنے لگے جتنی بھی مسجد ہے یہاں پر سب کھلی ہوئی ہے تمہارے لیے، دعوت کی برکت کی وجہ سے۔ جتنی بھی مسجد ہے، 1280 مسجدیں ہیں جو اوقاف نے بنائی ہے، حکومت نے بنائی ہے، اوقاف کے مادات جو چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ 200 ایسی مسجدیں ہیں جو شیخوں نے اپنے لیے بنائی ہے، خاص اپنے خرچے سے انہوں نے بنائی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی مسجدیں ہیں وہ کئی لوگ مل کر بنائے۔ تو یہ مساجد تمام کے تمام کھلی ہوئی ہے تمہارے لیے۔ یہ اس نے بادشاہت کو چھوڑ دیا ہے، شاہ فہد جو اصل یہ بادشاہ تھا، ولی عہد تھا، لیکن دعوت کی مبارک محنت کے اندر یکسوئی سے لگنے کی وجہ سے، تاکہ اس سے جو یکسوئی ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اس کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کو اس نے بادشاہ بنایا، بادشاہت کو چھوڑ دیا۔ دنیا کا سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ رتبہ جو ہے نا وہ بادشاہت ہے، اور آخرت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ رتبہ نبوت کا ہے۔ تو دنیا کا جو سب سے اونچا رتبہ تھا، سب سے اعلیٰ رتبہ، بادشاہت اس نے چھوڑ دی دعوت کی مبارک محنت کے لیے۔ ہم سے ہمارا چھوٹا سا کاروبار نہیں چھوٹتا، ہر سال 2 مرتبہ 40 دن لگاتے ہیں۔ وہ کسی کے بارے میں سن لیا تھا انہوں نے کہ اتنا چلہ لگا ہے 4 مہینہ، تو انہوں نے سوچا کہ ان تک میں پہنچوں گا۔ وہ پہنچنے کے لیے چونکہ حکومت کا آدمی ہے، ذرا بڑے آدمی ہے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ میں ہر سال 2 مرتبہ چلہ لگاؤں، تو ہر سال 2 مرتبہ 40 دن لگاتے ہو سکتا ہے وہاں تک پہنچ بھی گئے ہوں گے۔ قطر کے اندر 100 ایسے عرب ہیں، عرب جن کی زبان ہے وہاں کے رہنے والے، جو ہر سال 4 مہینہ لگاتے ہیں۔ 100 ہے وہ لوگ، ہر سال 4 مہینہ پابندی سے لگاتے ہیں بغیر موبائل کے۔ وہ خود فرماتے ایک جگہ ہم لوگ تھے، احمد زکیبہ تھے، ان کی مجلس میں انہوں نے اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا، کیونکہ وہ مسجد تو چھوٹی تھی، کیبی میں چھوٹی مسجد تھی، تو ان کی مسجد، ان کا جو گھر تھا وہاں پر ہم لوگ کو ٹھہرایا۔ اور اس کے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ریٹائرمنٹ پہلے سے لے لی دعوت کی مبارک محنت کے لیے، تو 4 سال سے ہر سال 4 مہینے لگاتے ہیں بغیر موبائل کے۔ اور گھر میں کوئی بھی کچھ بھی ہو، مجھ کو کوئی فون کرتا نہیں، سب کو معلوم ہے، میں فون سے بات نہیں کرتا گھر والوں کو، ورنہ گھر والے مجھ سے بات کرتے مسلسل 4 مہینے تک، گھر واپس آنے تک۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی والدہ، ان کی جو بیوی تھی، بچوں کی والدہ، وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی، لیکن فون نہیں کیا ان لوگوں نے، اپنا ہی اپنا سب کچھ کیا، اللہ نے شفا دے دی، واپس آئے 4 مہینے سے۔ تو اس طریقے سے قربانیاں دینے والے آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے، ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی آزادی دی ہے، اس آزادی کو اپنا مقصدی فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو اس کے اندر جھونک دینا ہے۔ اس کی وجہ سے تو انشراح، یعنی دل کا انشراح بھی ہونا چاہیے اور استقامت بھی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے سامنے سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں ہیں، انبیاء کرام کی زندگیاں، ان کے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے دل جمعی کے لیے، وَقُلْنَا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ آپ کی دل جمعی کے لیے ہم یعنی بیان کرتے ہیں واقعات انبیاء کرام کے، اور انبیاء کرام کے اور صحابہ کرام کے واقعات مقصود ہے، بذات خود مقصود ہے ایمان کو سیکھنے کے لیے، ایمان کو سیکھنے کے لیے، اس لیے اس کو سنا جائے، اس کو اپنے سامنے رکھا جائے۔ اس کے لیے پابندی کے ساتھ تعلیم کے اندر بیٹھنا، پابندی کے ساتھ 2 گشت کرنا۔ دوسرا گشت بہت کمزور ہوتا ہے نا، ہم 2 گشت مل کر 1 گشت ابھی تک سمجھے نہیں کہ 2 گشت مل کر 1 ہوتا، 2 کرے گا تو پورا 1 کام ہوگا، اب آدھا ہی ہم نے کیا تو آدھا ہی ادھورا ہوا ہو، تو 2 گشت کے 1 گشت کے لیے پورا دونوں گشت کرنا پڑے گا۔ اس یقین کو دل کے اندر بٹھانا ہے اور دوسرے گشت کے اندر پابندی سے پہنچنا۔ مفتی یعقوب صاحب بہت اس کے بارے میں بولتے ہیں، سنا دیتے ہیں، بس کچھ باتیں ایسی یعنی تھوڑا سا سخت بات بول دیتے ہیں۔ وہ کام ہی ہمارا ایسا ہے کہ مغرب میں بات ہے تو مغرب میں پہنچے گا دوسرے گشت میں، عصر کی نماز وہاں پڑھنا ہے اور دعا تک وہاں رہنا ہے۔ 3 دن کی جماعت کے لیے بھی بتایا انہوں نے بہت تفصیل سے، جماعت تیار رہتی ہے اور ابھی صاحب یہ ہے اور بستر و مسجد میں ساتھ میں لے کے چلے گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، خود چل پھر کر اپنی جماعت بنانا، جماعت تیار کر کے ہم کو تو ہم لے کر جائے گا، ایسا نہیں۔ تو یہ سب کمزوریاں ہمارے اندر، اس کو دور کرنا ہے۔ ہم جس کے دوسری اعتبار سے ہم کیسے کمزوریاں دور کرتے ہیں، ہماری گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی کے اندر کوئی بات پیدا ہو جائے، کمزوری اس کے اندر آ جائے، کوئی ٹوٹ جائے تو فوراً اس کو بناتے ہیں،
इसी तरीके से हमारे अंदर कमजोरी जिस एतबार से भी है, हम खुद अपना जायजा लेकर अपना फैसला करें तो उस कमजोरी को दूर करें। 5 शोबे के एतबार से, मुलाकात के एतबार से, 2 गश्त के एतबार से, मस्जिद की यानी 2 तालीम के एतबार से और घर के जो 5 अमाल के साथ तालीम है उसके एतबार से अगर कमजोरी है तो उसको दूर किया जाए। तो जिस अमल में हमारी जो कमजोरी है उसको दूर करके हम उससे आगे बढ़ने, जो जिस सतह पर उससे आगे बढ़ना है। 1 साल लगा तो दूसरे साल, दूसरा लगा तो तीसरे साल की फिक्र, अभी से उसकी तैयारी और मेहनत, और इसी तरीके से मस्तूरात के एतबार से जो जिस सतह पर उससे आगे बढ़े। 3 मरतबा 3 दिन लग चुका है तो अब आशरे की तैयारी करें, आशरा लग गया तो चिल्ले की, 2 मरतबा चिल्ला लग गया तो बैरून की, 3 मरतबा चिल्ला लग गया तो नुसरत की। ये सब चीज़ें जितना है तरतीब से उस सतह से आगे बढ़ना है। इसलिए दोस्तों अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, इसको गनीमत समझना है ना। आज़ादी अल्लाह ने दी है, बहुत बड़ी बात है, इसकी कदर कर लें हम और अपने आप को इस काम के लिए लगा दें, फारिग कर लें अपने आप को। कारोबार भी करना है, धंधे भी करना है, लेकिन उसके अंदर से जिस तरह हम और ज़रूरियात के लिए वक्त निकालते हैं, इसी तरीके से दावत की मेहनत के लिए वक्त निकालें। हम घर से जब निकलते हैं तो लिस्ट में बहुत सारे काम होते हैं, तो उसके अंदर एक काम दावत की मुबारक मेहनत के लिए हमें डालें उसके अंदर कि मुझे गुना से मुलाकात करना है, मुझे आज कल मेरा गश्त के अंदर जाना है, मशवरा है मशवरे के अंदर जाना है, शब गुजारी तो शब गुजारी में जाना है। तो असर से लेकर इशराक तक आइंदा हफ्ते से यानी पक्का इरादा करके अभी आज से जिन लोगों का इरादा करें यानी क़याम करिए तो क़याम का इरादा कर लें, इसको मकसद बनाए, हमारी यदि मकसद बनाए इस काम को, वरना ज़िंदगी ऐसी गुजर जाएगी, मौत आ जाएगी, कुछ पता भी नहीं चलेगा। काश क़यामत के दिन पछताना पड़ेगा, काश कि मैं शब गुजारी में पाबंदी से जाता, मशवरे में पाबंदी से जाता। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ ताकि मेरे अंदर इस्तिकामत और पाबंदी आए। इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे जाना है बाहर। कतर में दुबई के अंदर एक आदमी था, उसकी बरकत से वो फरमा रहे थे कि एक आदमी था यहाँ पर, तो शब गुजारी में वो इतना ज़्यादा मशगूली थी, वाकई में उसकी मशगूली थी, मजबूर था वो। तो ऐशा के बाद उसको छुट्टी मिलती थी शब गुजारी के वक्त में, जुमेरात के दिन। तो ऐशा के बाद बिस्तर लेकर आता था, वो क़याम के लिए सिर्फ आता था, क़याम करता था, फजर के बाद बयान करके चले आता था। तो इसकी कुर्बानी की वजह से अल्लाह ताला ने वहाँ पर लोगों को तरक्की दी। कई लोग उसकी वजह से, उस कुर्बानी की बरकत से शब गुजारी में शरीक होने लगे। यानी बेचारे पास वक्त नहीं था, वाकई में मजबूरी थी उसकी, लेकिन शब गुजारी के लिए आता था बारात। हमारा सब कुछ आसान है, यानी मरकज़ भी करीब है, वहाँ पर आधा घंटा लगता है मरकज़ पहुँचने के लिए। हम लोग जाते थे अल-आइन के अंदर, मरकज़ खुला हुआ है, छुप कर जाते थे, बताने के लिए जमात है, बता देंगे तो मसला रहेगा। 4 हफ्ते तक गए, 5वें हफ्ते में जो नसीरुद्दीन थे केरला के जिम्मेदार, उन्होंने कहा कि आप 3-4 हफ्ते जा रहे हो, हफ्ते मत जाओ। हालांकि हम लोग 3 लोग जाते थे सिर्फ, परवाने की जमात आई कि वो लोग जाएंगे, वरना ये पड़ोस के उधर बात पहुँचा देते आगे तक, तो हमारा मसला आ जाएगा। वहाँ पर जाते थे, अल्लाह ने आज़ादी दी है तो पूरा वक्त हमारा इस्तेमाल होना चाहिए इन तमाम चीज़ों में। हमारा मशवरा जो है उसके अंदर भी जब से वक्त तुझे उस वक्त पहुँचना, आगे पीछे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए नियत करें, इरादा करें, इस दावत की मुबारक मेहनत को अपना मकसद बनाकर इसके अंदर अपने आप को लगाएंगे और जो जिस सतह पर उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसलिए अभी जो जिस सतह पर है खुरूज के एतबार से उसके आगे की नियत करके बताएं अपना नाम। जो उलमा के नाम है वो दूसरे सवाल के लिए बताएं।